السلام علیکم مائی یوٹیوب چینل ڈرامہ کی بات۔ آج ہم بات کریں گے ڈرامہ میم سے محبت کے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اس کا اینڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، تو ہم اس ڈرامہ کے اینڈ پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوا، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوا۔ تو ناظرین، اس میں دکھایا جائے گا کہ طلحہ روشی سے کہتا ہے کہ تم شارق کے بارے میں مجھے ہی بتا دیتی کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ تو ناظرین، روشی کہتی ہے میں تمہیں کیوں بتاتی۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ طلحہ کہتا ہے کہ تم تو بہت پاگل اور بے وقوف ہو، لیکن مجھے بہت پسند ہو جیسی بھی ہو۔ تمہارے وجود سے میری زندگی اور میرے گھر میں بہت خوشیاں آئی ہیں۔ تو پھر روشی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ طلحہ کہتا ہے کہ روشی، تمہیں ہرٹ کر کے میں کہاں خوش تھا، میں بھی بہت پریشان اور بے سکون تھا، میری زندگی میں تو اندھیرا ہی ہو گیا تھا۔ پھر ناظرین طلحہ کہتا ہے کہ تمہاری جگہ کسی نے نہیں لی اور نہ ہی کوئی لے سکتا ہے، اب مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ ناظرین، روشی طلحہ کی اس بات پر بہت خوش ہوتی ہے اور اس کے دل میں طلحہ کے لیے پیار محبت آ جاتا ہے۔ پھر ناظرین دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ روہیل، جو روشی کو پسند کرتا تھا، لیکن اس کی شادی یاسمین سے ہو گئی کیونکہ اس کے بھائی گنڈے تھے، انہوں نے زبردستی اپنی بہن کی شادی روہیل سے کروا دی۔ تو وہ روہیل جب اپنی دکان پر ہوتا ہے تو کوئی کسٹمر آتا ہے، تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہمیں لکڑی کا فرنیچر دکھاؤ۔ تو وہ اسے فارمیکے کا فرنیچر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ خالص لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ تو پھر ناظرین یاسمین کا بھائی بھی پاس بیٹھا ہوتا ہے، جو تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے تو کل مجھے یہ فرنیچر فارمیکے کا بتایا تھا۔ اس بات پر کسٹمر ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایسے 2 نمبر انسان کے پاس ہم کچھ نہیں خریدتے۔ تو پھر روہیل اور یاسمین کے بھائی آپس میں بحث کرتے ہیں۔ روہیل یاسمین کے بھائی کو کہتا ہے مل گئی تسلی تمہیں کسٹمر کو بھگا کر۔ تو پھر دکھایا جائے گا کہ یاسمین کا بھائی کہتا ہے تم نے جھوٹ کیوں بولا، جھوٹ بولنا تو گناہ ہے نا۔ تو پھر روہیل کہتا ہے کہ آپ کی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے میرا کام خراب ہو جائے گا۔ تو پھر یاسمین کا بھائی کہتا ہے کہ یہ سچا ہے، تم لوگوں کا یہ اچھا ہے کہ تم لوگوں کا جب ہم 2 نمبر کام کرتے تھے تب بھی مسئلہ تھا، اور اب ہم ایمانداری سے کام کرتے ہیں تو اب بھی مسئلہ ہے۔ ناظرین دکھایا جائے گا کہ روشی کی پھپھو اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں کشمش آپ سے اب ناراض نہیں ہوں، میں اپنی ساری غلطیاں مانتی ہوں، مجھے امی کی بھی ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں، اب میں اور آپ ایک دوسرے کے برابر ساتھی بن کر زندگی گزاریں گے، میں آپ کا خیال رکھوں گی، آپ میرا خیال رکھنا، اور آج کے بعد کسی بھی دوسری عورت کو دیکھ کر شعر نہیں سنانے آپ نے۔ تو اس بات پر کشمش بھی بہت خوش ہو جاتا ہے۔ چلو یہ اچھا ہوا کہ روشی کی پھپھو کو احساس تو ہوا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اچھا نہیں کر رہی تھی۔ کشمش بھی اپنی بیوی کے اس رویے سے بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ بدل گئی ہے۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ طلحہ روشی سے کہتا ہے جلدی آؤ ایک ایمرجنسی ہے۔ تو روشی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے دادا جان اور دادی جان سب ٹھیک ہیں۔ تو ناظرین طلحہ کہتا ہے وہ سب ٹھیک ہیں۔ روشی کہتی ہے کہ ہم نے بابا جان اور موہت کو تو بتایا ہی نہیں کہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ تو طلحہ کہتا ہے میں نے بابا کو صبح سب بتا دیا تھا اور موہت کو اب بتا دیں گے۔ روشی کہتی ہے آپ بہت بڑے ایکٹر ہیں،
خود تو ہیں ہی، میرے دادا جان کو بھی بنا دیا ہے۔ تو ناظرین پھر طلحہ کہتا ہے کہ ویسے دادا جان نے ایکٹنگ بہت جان لیوا کی تھی، محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ پھر ناظرین طلحہ کہتا ہے کہ روشی دیکھو، میں نے تمہارے لیے صبح کتنا اچھا ناشتہ بنایا تھا، اور اب کافی۔ تو پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ روشی کہتی ہے مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ پھر ناظرین طلحہ کہتا ہے تمہیں تو وہ حق ہے جو کسی کو حاصل نہیں، تم بہت اچھی ہو، میں تو ہنسنا بھول گیا تھا، تم نے مجھے ہنسنا سکھایا، تم میرے گھر میں خوشیاں واپس لے آئی، جو اس حادثے کے بعد ہم تو ہنسنا ہی بھول گئے تھے، اور اب تو موہت بھی بولنے لگ گیا ہے، سب آپ کی وجہ سے ہے۔ روشی کہتی ہے وہ حادثہ بہت ہی برا تھا جس نے آپ سب کو بری طرح متاثر کروایا تھا۔ طلحہ اپنے بھائی اور بھابھی کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی مجھ سے شادی کرتی۔ میں موہت سے بہت پیار کرتا ہوں، اور میں موہت کو اپنے سے دور ہوتے ہوئے کبھی بھی نہ دیکھ سکتا۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ روشی طلحہ سے کہتی ہے کہ تم خود کو ایسا مت کہو، تم بہت اچھے انسان ہو۔ روشی کہتی ہے کہ اس حادثے نے آپ سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ بات یہ تھی کہ بابا بھی آپ کے پاس آ کر اپنا دکھ شیئر کر سکتا تھا، اور موہت بھی، لیکن آپ کسی کے ساتھ اپنا دکھ نہیں شیئر کر سکتے تھے۔ آپ کو بھی تو کوئی چاہیے تھا نا جس کے ساتھ آپ اپنا دکھ شیئر کر سکتے، کھل کے رو سکتے، اسے سب کچھ بتا سکتے۔ آپ کو بھی تو کوئی چاہیے تھا نا جس کے کندھے پر آپ سر رکھ کر روتے۔ اس حادثے نے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ بہت تنہا اور اکیلا کر دیا تھا۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ طلحہ روشی سے کہتا ہے کہ واقعی تم پیار کرنا جانتی ہو، دکھ بھرے دل پر اپنے پیار اور محبت کے ساتھ مرہم پٹی لگانا بہت اچھے سے جانتی ہو۔ طلحہ کہتا ہے کہ جو تم ہو شاید وہ لاکھوں کروڑوں میں سے ایک ہی ہو، روشی تم بہت ہی اچھی لڑکی ہو، ہر چیز کو چمکا دیتی ہو اپنی روشنی سے، روشی تم بہت اچھی لڑکی ہو۔ طلحہ کہتا ہے کہ جس کو اپنا لو اس کی زندگی روشنی اور محبت سے بھر دیتی ہو، جو تم ہو وہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ روشی تم میری زندگی کا سب سے اہم، سب سے لازم حصہ ہو۔ طلحہ کہتا ہے کہ میں آج بہت خوش ہوں، میں موہت کی وجہ سے ڈر گیا تھا، اس لیے میں نے انکار کر دیا تھا کہ شاید تم مجھ سے بہتر انسان ڈیزرو کرتی ہو، جو تمہیں مسکرا سکے، ہنسا سکے، جو خوشیاں دے سکے۔ پھر دکھایا جائے گا کہ روشی کہتی ہے کہ اگر آپ مجھے نہ ملتے تو میری آنکھوں کی روشنی اور ہونٹوں کی مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی۔ ناظرین پھر دکھایا جائے گا کہ طلحہ کہتا ہے میں بہت خوش نصیب ہوں جو مجھے تمہارے جیسی کی محبت نصیب ہوئی۔ پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ طلحہ کہتا ہے میں ایسا انسان ہوں جو تمہیں اپنا بھی نہیں سکتا تھا اور کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھ کر برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر دکھایا جائے گا کہ روشی کہتی ہے کہ تم ایک بات بتاؤں کہ جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ ایک دن مل ضرور جاتے ہیں، ایک ہو ہی جاتے ہیں، انہیں کوئی دور نہیں کر سکتا۔ پھر ناظرین طلحہ کہتا ہے کہ میں ڈرتا تھا کہ کہیں تم مجھے اپنا کر محبت میں مجھ سے شادی کر کے بعد میں پچھتاؤ نا۔ تو ناظرین روشی کہتی ہے کہ یہ جو محبت ہوتی ہے نا اس میں لیکن ویکن کچھ نہیں ہوتا۔ روشی کہتی ہے حالات جو بھی ہوں اگر محبت سچی ہو تو وقت کے ساتھ اور زیادہ ہو جاتی ہے، کم نہیں۔ پھر ناظرین طلحہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم جیت گئی اور میں ہار گیا، لیکن میں تمہاری محبت کے سامنے زندگی بھر ہارنا چاہتا ہوں۔
پھر ناظرین دکھایا جائے گا کہ جب روشی سمندر کے کنارے کھڑی ہوئی ہوتی ہے تو پیچھے سے طلحہ آتا ہے اور آواز دیتا ہے روشی، تو روشی مڑ کر دیکھتی ہے تو طلحہ کہتا ہے روشی کہتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ طلحہ کہتا ہے کہ روشی، میں نے اس سمندر کے کنارے تمہاری محبت کو ٹھکرایا تھا اور سمندر کے کنارے اب میں تمہیں اپنی محبت اور اپنا آپ تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ آیت میں تمہیں دل و جان سے چاہتا ہوں، کیا تم مجھے زندگی بھر قبول کر سکتی ہو؟ پھر ناظرین روشی کہتی ہے کہ میں آپ کا ساتھ تو پہلے ہی قبول کر چکی ہوں۔ پھر طلحہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں آنے کا شکریہ، میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا۔ تو پھر روشی کہتی ہے کہ کبھی بھی نہیں، میں اور آپ ہمیشہ ساتھ رہیں گے آخری دم تک۔ ناظرین ہم یہاں پر ناظرین اگر آپ نے کبھی میں کبھی تم ڈرامہ کے بعد اگر مجھے کوئی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ڈرامہ لگا ہے جس کی لو سٹوری بہت ہی ڈیسنٹ، اس کے سین بہت ہی انٹرسٹنگ ہوں، تو اس کا نام ڈرامہ میم سے محبت ہے۔ اگر آپ نے کبھی میں کبھی تم ڈرامہ دیکھا تھا اور آپ کو بہت زیادہ پسند آیا تو موسٹ واچ دس ڈرامہ۔ اس کی وائس بھی کچھ ویسی ہی ہیں، یہاں پر بھی ہسبینڈ وائف کے دکھائے گئے رویے جس سے آپ سب بھی شاید بہت متاثر ہوں۔ اس کی جو سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ تھی وہ اتنی ہی سپر ہٹ تھی کہ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن لاسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا۔ اس ڈرامے کا کچھ اینڈ اس طرح سے کیا گیا کہ اس ڈرامے کی لو سٹوری آپ کو نیچرل دکھائی گئی۔ اس میں جو کریکٹر تھا آیت کا وہ بہت ہی کمال کا تھا، وہ بہت ہی ان میچور لڑکی تھی جو کہ ہر بات کا جواب بنا سوچے سمجھے دے دیتی تھی۔ اس نے اس ڈرامے کا بہت اچھے سے کردار ادا کیا، اس ڈرامے کو بہت اچھے انداز میں بنایا گیا اور اس کا اینڈ کیا گیا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈرامہ بہت ہی خوبصورت تھا جس کو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے۔ انٹرنیشنلی براڈ انڈیا میں یہ ڈرامہ بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، ٹرینڈنگ ہے وہاں پر۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ڈرامہ بہت ہی اچھے انداز میں بنایا گیا ہے، اولڈ اسکول، جس میں دادا دادی ہیں، اچھے جملے ہیں، بچے ہیں۔ بچے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں، بچے بھی ہونے چاہیے اس ڈرامے میں، اور دادی جان بھی، جو کہ بہت ہی بیسٹ ڈرامہ ہے، بہت ہی اچھا ہے، جس کو بہت اچھے انداز سے اس کا اینڈ کیا گیا ہے۔ مجھے بہت پسند آیا ہے۔ آپ سب بھی کمنٹس میں بتائیں کہ آپ سب کو یہ ڈرامہ کیسا لگا۔ مجھے تو یہ ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ لگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔